الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا۔ عہد الست ایک بہت ہی مہتوپورن اسلامی ابدھارنا ہے جس کا الیکھ قرآن میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا وعدہ عہد ہے جو اللہ نے انسانوں سے ان کی روحوں کی اوستھا عالم ارواح میں لیا تھا۔ اسے میثاق الست بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں عہد الست اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں فرمایا، اور اے نبی یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد سے ان کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان سے خود ان کے بارے میں گواہی لی اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ سورہ الاعراف 792۔ عہد الست کا مطلب ایک، عالم ارواح میں عہد۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل سے آنے والی تمام روحوں کو پیدا کیا تو ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اسے ہی اپنا رب مانیں گے۔ 2، فطرت کا حصہ۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان فطری طور پر کسی نہ کسی کی عبادت کرنے کی چاہت رکھتا ہے۔ 3، انسان کی ذمہ داری۔ یہ عہد انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری کو درشاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ 4، بھول جانا اور یاد دلانا۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان اس عہد کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں، کتابوں اور دین کے مادھیم سے اسے یاد دلاتے ہیں۔ عہد الست سے جڑی اہم باتیں۔ 1، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماتا پتا اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 2658۔ 2، توحید ایک ایشورواد کی پشٹی۔ یہ عہد توحید اللہ کی ایکتا کو ثابت کرتا ہے۔ کوئی بھی بہانہ نہیں کر سکتا کہ اسے اللہ کی پہچان نہیں تھی۔ 3، قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس عہد کے کارن قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے اللہ کی پہچان نہیں تھی یا اس نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی۔ نشکرش، عہد الست اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی روح سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ جو لوگ اس عہد کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اسے بھول جاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس عہد الست کا ذکر فرمانے جا رہا ہے جو انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیا تھا جب پیدا فرما کے روحوں کو ڈورمنٹ پوزیشن میں کر دیا تھا، جو ہماری پہلی موت تھی۔ پھر دنیا میں جب ہم پیدا ہوئے یہ ہماری پہلی زندگی، بے شک، اور دنیا میں جو ہمیں موت آئے گی یہ دوسری موت، اور آخرت میں جو زندگی ملے گی وہ دوسری زندگی۔ اللہ اکبر۔ جو سورۃ البقرہ میں سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، 2 زندگی اور 2 موتوں کا ذکر ہے، وہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت، یہ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے، مِن بنی آدم مِن ظُہُورِهِمْ، جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی نسل کے چلنے کا ذریعہ بنایا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور گواہ بنا دیا خود ان کو اپنے نفسوں کے اوپر۔ ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے، جب تک کوئی کسی کا عقیدہ خراب نہ کرے ایک خدا کا کانسیپٹ سب کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ۔ کبھی بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو جو کھانے کا محتاج ہو، نیند کا محتاج ہو، پیشاب کا محتاج ہو، اس کو خدا کے مقابلے پہ مشکل کشا کبھی نہیں مانے گا کوئی انسان، بے شک، کبھی بھی، جب تک کہ اسے کوئی الٹی پٹی نہ پڑھا دے۔ اپنی انسٹنکٹ میں ہر انسان توحید کے اوپر ہوتا ہے۔ جو بخاری میں حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ انسان پیدا فطرت پہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر لیں آج کل کے دور میں کہ انسان پیدا تو مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے بھی بڑھ کے اس کے محلے کی مسجد
اسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں کیسی جذباتی ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے فرقے کے ساتھ، حالانکہ اس فرقے کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ ابا جی اس فرقے سے ہوتے ہیں یا ان کے محلے میں جس مسجد سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ اس فرقے کی ہوتی ہے۔ تحقیق کسی نے نہیں کی ہوئی ہوتی، اور کانفیڈنس آسمانوں پہ ہوتا ہے اپنے فرقے کی جیت کے لیے۔ جس طرح کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیمیں ایک ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ملک کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، وہی والا حساب ہوتا ہے۔ علمی کوئی دلیل نہیں ہوتی، جذباتی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا سلسلہ شروع کیا ان کی اولاد کا، تو ان کی جانوں کے اوپر وہ خود گواہ ہوئے اس بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا۔ عہد الست کہا جاتا ہے اردو میں، یہ بڑا ایک مشہور یعنی ایک ٹرمنالوجی کے طور پر آتی ہے بات، وہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا یا اللہ ایسا ہی، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے عہد تم سے اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اللہ ہم تو دنیا میں غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کسی کے پاس کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی ہوئی، جو اللہ نے اسے اخلاقی حص دی ہے اس کی وجہ سے ہی وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ کہتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبعوث نہ کر لیں۔ اللہ اس کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر بھی انسان کا حساب و کتاب کر سکتا ہے اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو اللہ نے انسان میں رکھ دیا۔ دنیا کا کوئی انسان جسے کسی نبی کا تعارف نہ بھی ہو، وہ اپنی انسٹنکٹ میں جھوٹ بولنے کو برا، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو برا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ہماری جبلت کے اندر ہے، بے شک۔ اور یہ وہی عہد الست کی برکت ہے جو اللہ نے ہماری روحوں میں اپنا تعارف رکھ دیا۔ ہمیں یہ یاد نہیں ہے، لیکن جب انسان کے سامنے حق بات آتی ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے تو وہ سارا بھولا ہوا سبق انسان کو یاد آ جاتا ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے رکھا۔ وہ عہد الست یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اس لیے ہم نے رکھا کہ کوئی قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ او تقولوا، اب یہ ہمارا ذکر ہونے لگا ہے اس اعتبار سے کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں یا تم یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، تو ہم بھی تو انہی کی اولاد تھے، ہم نے اسی طریقے پہ چلنا تھا، ہمارا کیا قصور کہ ہم کافروں کے گھر پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ان کا کیا قصور ہے جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے؟ ہم کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور پوری زندگی قرآن ترجمے سے پڑھ کے اپنی توحید ٹھیک نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ہندوؤں پہ ترس آ رہا ہے، مجھے تو مسلمانوں پہ ترس آ رہا ہے جو دریا کے کنارے پیاسے مر گئے ہیں۔ چلے کوئی ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ ترس نہیں آتا اتنا جتنا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اور وہ پانی نہ پی سکے۔ بے شک۔ اپنی فکر کرو کہ ہمارے آباء و اجداد ہی شرک کیا کرتے تھے، ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کے سبب جو کیا تھا ان باطل پرستوں نے؟ یعنی کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہم بریلوی اس لیے تھے کہ ہمارے ماں باپ بریلوی تھے، ہم دیوبندی اس لیے تھے کہ ماں باپ دیوبندی تھے، ہم اہل حدیث شیعہ یہودی نصرانی ہندو سارے، میں ساروں کو شامل کر رہا ہوں، اس وقت تو پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ عہد الست کی بات ہے، صرف اس لیے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس روش کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے اللہ نے کہا ہم نے تم میں عقل رکھی ہے کہ تم جو عہد الست جو تمہارے ساتھ ہوا تھا اس کے اوپر تفکر کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و تفکر کریں اور واپس پلٹ آئیں، کفر سے باز آ جائیں۔
اب میرے بھائیوں اگلی 2 آیات کے اندر بلعام بن بعورہ کا ذکر آنے جا رہا ہے. ہاں عہد الست سے جڑی حدیثیں. 1. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماتا پتا اسے یہودی، نصرانی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. صحیح مسلم 2658، صحیح بخاری 1358. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی روح پہلے سے ہی اللہ کو اپنا رب مان چکی ہے، لیکن دنیا میں آ کر اس کا ماحول اسے پربھاوت کرتا ہے. 2. روحوں کا عہد اور توحید. ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی نسل کو ان کی پیٹھ سے نکالا تو انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اللہ نے ان سے بات کی اور ان سے عہد لیا. مسند احمد 2065، حاکم 2842. حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی روحوں سے خود گواہی لی اور یہ عہد لیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے. 3. قیامت کے دن بہانے نہیں چلیں گے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بھی انسان کو یہ کہنے کی مہلت نہیں دے گا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ اللہ میرا رب ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی روحوں سے پہلے ہی یہ عہد لے لیا تھا. تفسیر ابن کثیر سورہ الاعراف 792 کے تحت. نشکرش ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1. ہر انسان کی فطرت میں توحید، اللہ کی ایکتا رکھی گئی ہے. 2. انسان کی روحوں نے اللہ کو رب ماننے کی گواہی دی تھی. 3. قیامت کے دن کوئی انسان یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ اسے اللہ کی پہچان نہیں تھی.